عام طور پر صوفی ہی سے وہ زیادہ تر مشہور ہیں۔ ولی آج جتنے حضرات یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ کیوں جمع ہوئے ہیں یہ حدیث سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کی یہ رات، آج کی یہ شب ان قدسی صفات ہستی کے ذکر خیر، جن کا زہد و تقویٰ، جن کی قناعت، توکل، وہ ایک ایسی ذات تھی جن سے لوگ بے تحاشا محبت کرتے تھے، جن کی وجہ سے لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ جب ان کا کولار لگانا ہوتا تھا، لوگوں کو علم ہوتا تھا، تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا کہ حضرت آ رہے ہیں۔ پھر صوفی کہتے کسے ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جسے خدا چن لے، صوفی وہ ہے جسے خدا چن لے۔ اور ولی کسے کہتے ہیں؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شرعی فرائض سے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور ان کے صفات سے منور ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کا جب قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ ولی کہلاتا ہے۔ ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، ولی کے معنی قریب کے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی نسبت، ان کا سلسلہ یہ ایسی ذات تھی جن کا سلسلہ اللہ غنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ الرضوان کے سلسلہ سے آپ ہیں، اور سیدنا حضرت جنید بغدادی کی شان کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں، اور ولی وہ ہوتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شرعی فرائض یعنی شریعت کو نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو پہلی بات وہ یہ کرتے تھے کہ آپ نماز کی پابندی، سب سے پہلی بات یہی کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے آپ کا سوال یہی ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے یہی ہوگا نماز کے بارے میں پوچھا۔ تو یہ جن کو آپ ہم حضرت جی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، یہ ولی کیسے؟ ایسے ولی ہیں جن کی محبت میں مریدین، متوسلین، عقیدت مند لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے کہ جبرائیل قریب آؤ، میں دنیا کی سرزمین میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس انسان سے محبت کر۔ اور پھر یہ کہ جاؤ آسمان کی دنیا میں جا اور وہاں تمام ملائکہ میں یہ پیغام سنا دے کہ رب تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے، دنیا کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم لوگ بھی ان سے محبت کیا۔ تو پھر آسمان کے تمام ملائکہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل تم دنیا میں جاؤ اور دنیا کی سرزمین میں کلمہ گو مسلمانوں سے کہہ دو کہ رب تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی اس بندے سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام کے تمام لوگ ان کی محبت میں ہم آپ یہاں پہ جمع ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کے ساتھ جو ہمارا عشق ہے، ہم انہیں کی وجہ سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جب تک دنیا میں رہے رشد و ہدایت کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے مریدین میں، متوسلین میں، لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے آپ کو ڈرنا ہے۔ آپ مرید کرتے تھے، آپ کے مریدین جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آج وہ چلے گئے ہیں، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا، ہر انسان اندر سے ٹوٹا ہوا، ہر انسان
کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جو چاہتا ہے ان کا نعم البدل انسانی دنیا میں تو ہوتا ہے لیکن ہو بہو ایسا ہوگا کہ مجھ میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کی اولاد بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن وہ بہو وہی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا سیدنا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ جن کو سید الطائفہ کہا گیا ہے، انہی کے سلسلے سے آپ منسلک سیدنا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ کا مقام کتنا ہے آپ سماعت کیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا کہ کو نبی کائنات، تو نبی کائنات کے قریب حضرت جنید بغدادی تشریف فرما. خواب دیکھیے حضرت جنید بغدادی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حضرت تاج الدین جنیدی علیہ رحمۃ اللہ کا مقام اتنا اونچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان سے منسلک ان کا سلسلہ وہاں سے جڑا. نبی کائنات کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جلوگر ہے اور ان کے قریب حضرت جنید بغدادی تشریف فرما. تو شخص نے نبی کائنات سے ایک مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کی طرف کہ ان سے فتویٰ پوچھ لو، ان سے مسئلہ پوچھو. جو چیز پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے نہیں بلکہ ان سے پوچھو. اس شخص نے کہا کہ حضور آپ کی موجودگی میں جب آپ تشریف فرما ہے تو پھر آپ کی موجودگی میں ان سے کیوں پوچھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو ہر نبی اپنی امتوں پر فخر کرتا ہے اور جانتے ہو کہ میں اپنی امت میں حضرت جنید بغدادی پر سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں. اب اندازہ کیجئے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی امت پر فخر کرتا ہے اور میں اپنی امت میں حضرت جنید بغدادی پر فخر کرتا ہوں. لہذا پوچھنا ہے. سیدنا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ کی کری پوری بھی حضرت تاج الدین جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہی وجہ ہے گیا نہیں تھا اور شاید یہ میرا بھی نصیبہ ہے کہ اب کی بار میں گیا اور اس سے ملاقات کی. کبھی گلبرگہ نہیں گیا تھا لیکن اب کی بار میں ملاقات کی. یہ آخری ملاقات تو یہ ولی یہ حضرت جنید بغدادی ہیں جن کے پاس ایک شخص 30 سال سے رہا. آیا یہ تھا مرید ہونے کے لیے، 30 سال کرنے کے بعد جا رہا ہے. تو کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں سوچا تھا کہ آپ سے کوئی کرامت دیکھوں تو پھر مرید ہو جاؤں اور میں نے 30 سالہ زندگی میں کبھی آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھا. تو کہا کہ کرامت کا نام ولایت نہیں. پہلے یہ بتاؤ 30 سالہ زندگی میں کبھی تم نے مجھے وہ نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی فرائض کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ واجبات کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ سنن کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ مستحبات کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ سب سے بڑا ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند بھی ہو اور نماز پڑھتا ہو. وہ خاصیت کہ کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. ہم لوگ کبھی کبھی نوافل کو بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم امت مسلمہ بہت بڑے گنہگار ہیں لیکن ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں. گنہگار ہیں. فرائض پڑھنے تک کی ہمیں وقت نہیں ملتا ہے تو سنن کیا پڑھیں گے، نوافل کیا پڑھیں گے. نوافل بیٹھ کر کبھی کبھی اس لیے پڑھ دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی نہیں نوافل بھی پڑھنی چاہیے. لیکن میں نے دیکھا حضرت جی کہ کبھی بھی کوئی بھی نماز بیٹھ کر نہیں پڑھی. جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے چاہے طبیعت خراب ہو کچھ بھی ہو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. کبھی نماز کو نہیں چھوڑے آپ اور اپنی مریدین کو بھی اور چاہے دوسرے سلسلے سے وابستہ ہو وہ بھی جب حاضر ہوتے تھے تو ان کو بھی وہی کہتے تھے کہ آپ نماز کی پابندی کریں. یہاں تک کہ کوئی علماء جانتے تھے دیکھتے تھے کہ شریعت کے خلاف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں ہمارے کپڑے ٹوکنے سے نیچے ٹوک دیتے تھے کہ کپڑے اوپر نیچے جاؤ. پائجامہ کو اوپر کیجیے ٹوک دیتے تھے
ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں صرف رب سے ڈرتا ہے، رسول کائنات سے ڈرتے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو فوراً روک دیتے، شریعت کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے اور پابند کرواتے تھے اپنے مریدین۔ یہی وجہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی مرید نماز کے پابند چھوڑ بھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم تو انسان ہیں، انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے کو کم حضرت جنید بغدادی انہیں کے سلسلے سے سیدنا حضرت تاج الدین جنیدی علیہ الرحمۃ والرضوان پیر جو ہوتے ہیں مریدین کو بچا لیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ پیر سے جو وعدہ ہم کیے ہیں، جب بیعت ہوتے ہیں تو پیر وعدہ لیتا ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، وعدہ کرو پیاز نہیں کھاؤ گے، وعدہ کرو نماز ترک نہیں کرو گے۔ جب ہم وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر وعدہ خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اذا وعد مسلمان وہ ہے جو وعدہ پورا کرے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اپنے جب پیر سے ہم وعدہ کر دیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نماز نہیں چھوڑنی۔ تو حضرت تاج الدین جنیدی علیہ الرحمۃ والرضوان شام بڑی عالی شام، لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا کہ آپ کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ جب آپ چلے گئے تو پھر یہ خلا سا محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت خلا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے۔ یہ خلا ان کی زندگی میں محسوس نہیں ہوتا تھا، اتنا درد، اتنی محبت، اتنی عقیدت محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب چلے گئے، کوئی بھی انسان جب چلے جاتا تو پھر درد محسوس ہوتا ہے، پھر خلا محسوس ہوتا ہے۔ وہ تھے تو اس طریقے سے ہر درد، ہر پریشانی کا ہم اس سے مداوا پوچھتے تھے، پریشان ہوتے تھے، پوری دن جاتے تھے، پوچھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پوری دن کو بھی دیکھا، عقیدت مندوں کو بھی میں نے دیکھا، اس حالت میں بھی اسے پوچھتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے۔ عقیدت انہی کی عقیدت میں، انہی کی محبت میں، اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ اراکین انجمن اسلامیہ نے اس مجلس کو سجایا، اس محفل کو سجایا، چونکہ ان کی ذات اس لائق تھی، جو ان کی وجہ سے اس انجمن کو سجایا گیا، اس محفل کو سجایا گیا، تاکہ ان کی ذات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ سیدنا حضرت تاج الدین جنیدی علیہ الرحمۃ والرضوان کا مقام کیا تھا۔ وہ جب بولار آتے تھے لوگوں کا ایک ذمہ غفیر ہوتا تھا،